جی ویلکم بیک. اب میں رضوان رسول سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو کون سی اپنی فیلڈ میں بیٹ پسند آئی ہوئی ہے؟ دیکھیں، جب آپ یہ پروفیشن جوائن کرتے ہیں تو انیشلی تو آپ کے لیے یہ چوز کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کہ آپ نے کون سے پروفیشن کو، کون سی جو ہے وہ فیلڈ کو چوز کرنا ہے. آپ کرمنل سائڈ پہ آتے ہیں یا آپ سول سائڈ پہ آتے ہیں یا آپ جو کمرشل کیسز ہیں ان کو اس فیلڈ میں آپ جانا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ ود دا پیسیج آف ٹائم آپ کا جو انٹرسٹ ہے وہ جس چیز کی طرف زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، وہاں سے پھر آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ مجھے اب کس فیلڈ میں جانا چاہیے. جی انیشلی اب جس طرح میں اپنی اگزامپل دیتا ہوں، میں نے انیشلی جو یہ پروفیشن جوائن کیا تھا میں نے کرمنل سائڈ پہ کیا تھا کیونکہ میرا انٹرسٹ تھا زیادہ کرمنل سائڈ پہ. لیکن ود دا پیسیج آف ٹائم میں سول والی سائڈ پہ، اور ابھی ریسنٹلی میں اراؤنڈ 2.5 ایئر سے میں کمرشل والی سائڈ پہ پریکٹس کر رہا ہوں. کیونکہ اس میں ایک تو تھرولی ریڈنگ دینی پڑتی ہے، اور تھرولی ریڈنگ کی وجہ سے جو آپ کا انٹرسٹ ہے وہ کیسز میں ڈیولپ ہوتا رہتا ہے. تو یہ آپ انیشل سٹیج پہ اسرٹین نہیں کر سکتے کہ مجھے کون سی جو ہے اس میں فیلڈ چوز کرنی چاہیے. رضوان ذکا سر، آپ بتائیں گے کہ صحافت اور وکالت کے شعبے میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ دونوں کا پیرامیٹر بالکل ڈفرینٹ ہے. وہاں پہ جو ہوتا ہے وہ انصاف لے کے دینا ہوتا ہے کلائنٹ کو ریپرزینٹ کر کے، اور یہاں پہ جو ہے ایمانداری کے ساتھ وہ خبر جو ہے پہنچانی ہوتی ہے. اور دونوں میں تو سمجھتا ہوں آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہیں دونوں. لیکن وکالت کی حال ہی میں جب ان کا ہوا تھا ڈاکٹرز کے ساتھ، جب آپس میں ان کا تصادم ہوا تھا، تو وہ صحافت ہی تھی جنہوں نے ان دونوں کی آواز کو بلند کیا تھا. آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے، وہ انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا، اور اس کے اوپر جو ہے ہمارے جو اسٹیٹ ہے اس کو توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں اور جو لائرز ہیں ان کا جو اخلاقی کنڈکٹ ہے وہ کس طرف جا رہا ہے. تو اس کے اوپر اقدامات اٹھانے چاہیے، ان کے بہتر رویے جو ہے وہ ڈیولپ کرانے چاہیے. ورنہ تو پھر یہی ہے جس طرح کہ ہوا تھا کہ یہ لڑ رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. آپ کو نہیں لگتا اس کی وجہ سے جو تھا کہ عوام کا اعتماد وکیلوں سے اٹھ رہا تھا؟ جی وکیلوں نے جا کے ڈاکٹرز کو کیا. آپ اپنے اس میں کیا رائے دیں گے؟ ایسا کیا موقف ہوگا جس پہ ہم یہ سوچ لیں کہ ہاں جی وکیل ابھی بھی وہی ہیں جہاں ہماری پہلے ان پہ اعتماد تھا، وہیں پہ ہم ان پہ اعتماد کر سکتے ہیں؟ جی تھرو آؤٹ تو غلطی دونوں طرف تھی. یہ ہمارے سماجی رویہ ایسا ڈیولپ ہو رہا ہے کہ آپ ڈاکٹرس میں دیکھیں تو ان میں بھی وہ لڑنے جھگڑنے کی وہ ایلیمنٹس آ رہے تھے، اور یہاں پر تو پہلے سے موجود تھے، اور اس وجہ سے پھر وہ کلیش ہو گیا. تو ایک یہ ہے کہ ہم ایز اے سوسائٹی ہم جو ہے نا ان دونوں شعبوں میں جو وہ اس قسم کے رویے جو ہے وہ دیکھنے میں بڑھ رہے تھے. تو ابھی اس کے بعد جو ہے تھوڑا شعور ڈیولپ ہوا ہے، اور لگ رہا یہی ہے کہ پہلے سے تھوڑی بہتری آ جائے گی، کیونکہ دونوں کو احساس ہو گیا ہے دونوں شعبوں کو کہ لڑنے جھگڑنے میں کچھ بینیفٹ نہیں ہے، الٹا لوگ زخمی ہوں گے، ہاسپٹلز میں جائیں گے. جیسے اس واقعے میں بھی بہت سارے لوگ لائرز میں بھی دوسروں میں بھی، اور کسی کو کچھ حاصل نہیں ہو سکا. اور اب سبق سیکھا ہے لوگوں نے، دونوں شعبوں نے سبق سیکھا ہے کہ اس میں تھوڑا اوائڈ کرنا چاہیے. اور کچھ انٹروینشن بھی ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ اس میں جو ایکسٹریم لوگ تھے، وہ جو ڈاکٹرز جو اتنا وہ تھریٹ کر رہے تھے، وہ بھی سب کو پھر اب کول ڈاؤن سچویشن کی گئی ہے. تو لگ رہا یہی ہے کہ اس کے جو ہے اچھے اثرات ہوں گے، اور دونوں طرف جو ہے وہ تھوڑی کولنیس آئے گی. امید تو یہی ہے کہ دونوں طرف یہ سب معاملات بہتر ہو جائیں گے، اور ہو بھی گئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے معاملات بہتر نہیں ہیں. میں آپ سے نا اپنا کشمیر کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ بھارت نے جو غیر قانونی طور پہ قبضہ کر رکھا ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے لیے جو 370 ایکٹ کو انہوں نے اس کو مسخ کیا، آپ کیا کہتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا پاکستان کو کیا ایسا اقدام کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہم اقوام متحدہ میں آواز اٹھا چکے ہیں، اتنی بار بتاتے ہیں، ہم احتجاج کراتے ہیں، لیکن کچھ نہیں ہوتا. آپ کو ایسا ایکٹ بتانا چاہیں یا پسند کریں تو پلیز ہمارے سے شیئر کریں. دیکھیے انہوں نے جو کیا ہے وہ تو بات یہی ہے کہ انہوں نے ان ہاؤس اپنا اقدام اٹھایا ہے. تو ہے تو غیر قانونی اور ان کانسٹیٹیوشنل بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان ہاؤس تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ کوئی بہادری تو نہیں ہے. ہم آج آزاد کشمیر کو اپنے اندر وہ شامل کر لیں تو انٹرنیشنل بھلے ہی انہوں نے بھی قانون توڑا ہے انٹرنیشنل، ایک متنازع علاقہ ہے اس کو اپنے ساتھ وہ الائن کر لیا. تو اس میں یہی ہے کہ اب تو آٹومیٹکلی جیسے جس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ کی لاٹھی جو ہے وہ بے آواز ہوتی ہے، تو انہوں نے اسی جو جھگڑا تھا جس میں وہ پاکستان کو تنگ کر رہے تھے اور کشمیری عوام کو تنگ کر رہے تھے، اسی ٹیریٹری میں ان کا جو ہے چائنا کے ساتھ ان کا بڑھا ہوا، اور چائنا سے اچھی خاصی مار انہوں نے کھائی ہے. تو اب ان کا بھی کچھ دماغ درست ہو گیا. چائنا ان کو میرے نزدیک یہ ہے کہ چائنا ہم سے زیادہ پاورفل بھی ہے، اور چائنا نے ان کو ناکو چنے بھی یعنی ان کو بتا دیا ہے، مزہ چکھا دیا ہے، کیونکہ لداخ ان کا ہے، انہوں نے اس پہ اسٹینڈ کر لیا. ہم نے کشمیر کے لیے آواز اٹھائی، ہم نے نقشہ جاری کر دیا، لیکن ہم نے کوئی ایسا اقدام یعنی ہم کوئی پریزنٹ نہیں کر سکے اپنے آپ کو صحیح سے. یہ میرے نزدیک ہے. لیکن میں میاں رضوان رسول سر سے بھی یہی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اس سارے معاملے پہ کیا کہنا چاہیں گے؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی عرب کنٹریز ہیں ان میں یونٹی نہیں ہے. اگر عرب کنٹریز میں یونٹی آ جائے اور جس طرح ہمارا ایک فورم بھی ہے او آئی سی اگر اس کو پراپر طریقے سے ٹیک اوور کرے تو یہ ڈیفیکلٹ نہیں ہوگا کہ یونائٹڈ نیشن سے اس او آئی سی ڈسپیوٹ میں کو. تو سوری میں آپ کی بات کو کاٹ رہی ہوں. او آئی سی میں تو انہیں بھی ڈالنے کی کوشش کی گئی, انڈیا کو بھی, کہ ان کو اس کے پارٹ آف بنائیں. اس کی وجہ سے اب پاکستان نے ایک علیحدہ فورم بنانے کی سوچ لی ہوئی ہے اور وہ بنا بھی رہے ہیں جس میں صرف اسلامی ممالک ہوں. اس چیز کو بھی آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہمارے پاس تو ہر طرف سے حملے ہیں, ہم تو کچھ نہیں کر پا رہے. وکالت اپنی جگہ ہے, انصاف اپنی جگہ ہے, لیکن ہم وہیں بیٹھے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, جب عرب کنٹریز میں یونٹی آ جائے گی اور ایون اگر پاکستان کو یہ ایک آرگنائزیشن سیپریٹ بھی بنا لیتے ہیں او آئی سی سے, جب ان میں یونٹی آ جائے گی تو یہ ایز پر مائی پرسیپشن اس کیس کو بہتر طریقے سے یو این میں پریزنٹ کر سکتے ہیں اور اس کا ڈسپیوٹ ریزالو کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جو بنیادی حقوق ہیں وہ صرف اور صرف وکیلوں تک محدود ہو کے رہ گئے. عام عوام اپنے ان فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہے. ان کو شعور دینے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کر؟ دیکھیے, لوگوں کو جو اویئرنیس ہے فنڈامنٹل رائٹ سے ریلیٹڈ, اس میں تو ایک صحافت کا بہت بڑا رول ہونا چاہیے. اور دوسرا بات یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, لوگوں کو اویئرنیس ہے لیکن وہ لٹیگیشن میں جانے سے اوائڈ کرتے ہیں. لٹیگیشن میں وہ پھر ہمارا جوڈیشل سسٹم آ جاتا ہے, ان کو پتہ ہے کہ جو انصاف ہے, انصاف کورٹ سے لینے میں بھی ان کو سالوں سال لگ جاتے ہیں. اس وجہ سے لوگ اوائڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنے فنڈامنٹل رائٹس کو انفورس کروانے کے لیے کورٹس میں جا سکیں. نہیں تو آپ دیکھیں, دیہات ہیں, گاؤں ہیں جہاں پہ کیا نام ہے, آج بھی پنچایتی نظام موجود ہے. آپ کی وکالت, یا پھر میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہاں پہ کوئی ایسا ایکٹ ابھی تک کیوں نہیں آیا کہ جہاں پہ یہ وکیل جو پریزنٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم انصاف کے لیے کھڑے ہیں, وہاں پہ پنچایت بیٹھی ہوئی ہے, وہ انصاف کر رہے ہیں. آخر یہ کیا ہے؟ دیکھیں, پنچایتی نظام کو اگر آپ لے کے آئیں تو میرا خیال ہے کہ پنچایت ہی بیسیکلی ایک کسٹم تھا جس کی وجہ سے یہ جتنے بھی لاز ہیں یا یہ جتنی بھی لیجسلیشن ہے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور اگر پنچایتی نظام کو ہم دیکھیں تو پرابیبلی وہاں پہ بھی جو ہے وہ انصاف پہ جو ہے وہ ڈیسیشنز ہو رہے ہیں. اور ایون ادروائز اگر ہم زیادہ بیکورڈ ایریاز میں چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو کچھ ایسے کیسز مل جاتے ہیں جہاں پہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے اور ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن بھی نہیں ہوتا. تو ان کی آواز بھی تو دبا دی جاتی ہے نا, عدالت تک تو بات ہی نہیں پہنچتی ان کی. یعنی کہ کوئی بھی ایسا کام آپ دیکھ لیں, گاؤں میں زیادہ تر کیسز جو آ رہے ہیں وہ ان کے حد تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں. اب جب عدالت تک پہنچتے ہیں تو وہی بات شروع ہو جاتی ہے کہ پنچایت کو کس نے بنایا, جیسے آپ نے بتایا کہ پروسیس وہیں سے شروع ہوا ہے, لیکن ان کی بھی تو حدود کوئی ہونی چاہیے نا, انہیں بتانا چاہیے. دیکھیے, انیشلی تو لوگ خود کانسنٹ دے دیتے ہیں کہ ہم اس پنچایت کا حصہ بن جاتے ہیں یا یہ جو بھی ڈیسائیڈ کریں گے ہم اس کو ایڈمٹ کریں گے. لیکن ان کیس اگر انہیں لیٹر سٹیج پہ کوئی بھی ایشو آتا ہے تو سم ٹائمز بہت زیادہ کیسز آپ کے سامنے ایسے آتے ہیں کہ جو افیکٹیوز ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ صلح کر لیتے ہیں لوگوں کے ساتھ, یا ایون کہ ہمیں بڑی ایک انفارچونیٹ سی سچویشن سامنے آ جاتی ہے کہ جو لوگ ہیں وہ پیسے وغیرہ لے کے ایز اے کمپنسیشن جو ہے وہ میٹر کو جو ہے وہ ریزالو کروا لیتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا سر کہ اس طرح سے کافی ایسے کیسز ہوتے ہیں جو اندر ہی اندر دب جاتے, وہ باہر ہی نہیں آ پاتے؟ جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے, یہی ایک ریزن ہے. اس میں یہ ہے کہ وہاں کے جو لوکلز ہیں ان کا بھی انفلوئنس جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے, اور انفلوئنس کی وجہ سے لوگوں میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ لٹیگیشن میں جا سکیں یا ان کے جو ان کی طاقت ہے اس کو بیسیکلی وہ فیس کر سکیں. یہ بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں بیکورڈ ایریاز کے وہ کورٹ میں آنے سے اوائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. میں آپ سے کچھ نا احتساب عدالت کے پروسیس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی, اگر آپ اسے ایلیبریٹ کر سکیں کہ ایک عدالت میں یہ جو کیسز آج کل آ رہے ہیں غیر قانونی, انہوں نے الاٹمنٹ کی ہے, اور باقی جو کیسز جس میں نواز شریف کا کیس ہے, مریم نواز کا کیس ہے, سعد رفیق کا کیس ہے, انہیں بیل آؤٹ بھی یعنی بیل بھی مل جاتی ہے لیکن کیس چل رہے ہوتے ہیں. تو جو ان کے پاس یہ جو پیسے وغیرہ جس سے عدالت نے یعنی کہا ہے کہ آپ پے کریں اور اس کو بیل دے دی جاتی ہے, جرمانے عائد کیے جاتے ہیں, یہ سب کیا آیا کہ اس پروسیس کو ایک طرف ہمیں ذرا سمجھا دیں ہمارے ناظرین کو. دیکھیں, بیل سٹیج پہ تو ایسی کوئی سچویشن نہیں ہوتی کہ کورٹ ان کو کوئی کمپنسیشن وغیرہ یا کوئی ایسا فائن وغیرہ ان پہ امپوز کر دے کہ آپ یہ ڈپازٹ کروا دیں اور ہم آپ کو بیل آؤٹ کر دیں گے. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اب جو نیب کے کیسز ہیں وہ ان کے ڈفرینٹ
स्टेजेस होती हैं. पहले उन्होंने इंक्वायरी जो है वो कंडक्ट करनी होती है. इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद उन्होंने उसको कन्वर्ट करना होता है इन्वेस्टिगेशन में, और इन्वेस्टिगेशन के बाद वो रेफरेंस फाइल करते हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि अगर उनके पास एविडेंसेस भी हों किसी भी एक आप कह लें कि कोई स्कैम वगैरह है या कहीं पे एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स हुई है या मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी या मिसयूज़ ऑफ पावर हुआ है, तो एविडेंसेस होने के बावजूद भी इन्वेस्टिगेशन साइड पे उनमें कुछ ऐसे फ्लॉज हैं जिसकी वजह से वो केस को प्रॉपर प्रेजेंट नहीं कर पाते कोर्ट में, और उसका डेफिनेटली जो बेनिफिट है वो क्यूज साइड को जाता है और वो इजीली बेल आउट हो जाते हैं और कोर्ट से क्विट इजीली हो जाती है. मैं यही बात रिजवान ज़िका गिल सर से पूछना चाहूँगी. सर देखें, आप भी अदालत में जाते हैं, एडवोकेट हैं आप भी, तो सर आप किस तरह देख रहे हैं ये अदालती निज़ाम, जिस तरह अभी हमें मियाँ रिजवान रसूल सर ने बताया कि अगर एक प्रोसेस के तहत ही सब कुछ चल रहा है, और मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि डिले हो जाते हैं केसेस, लेकिन इसके ऊपर कोई नज़रसानी क्यों नहीं कोई होती है? अब हमारे जो जजेस की तकर्रियाँ भी हुई हैं, काफ़ी यानी चेंजेस आ रहे हैं आपके भी उसमें इस सारी बीट में, लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि इस चीज़ को लेके किस तरह चलते हैं आप किस तरह देखते हैं इन सब चीज़ों को? इन्होंने बताया, और उसके ऊपर मज़ीद ये हो रहा है कि फ़ाइलों को जो है अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं. जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हमारे यहाँ रोल ओवर सिस्टम है और वो दूसरा कंटिन्यूस हेयरिंग का सिस्टम नहीं है. तो जब जिसके दिल करता है उसकी फ़ाइल निकाल लेते हैं और उसको ब्लैकमेल करते हैं. आम देखने में हमें यही चीज़ें आ रही हैं कि इसी तरह से नैब को चलाया जा रहा है. तो अपने पर्पज़ के लिए वो केसेस निकाल लेते हैं, उसको परसू करते हैं. आपकी नज़र में नैब ये कर रही है कि अपने पर्पज़ के लिए केसेस निकाल रही है? देखने में रिसेंटली यही आ रहा है कि एक ही पार्टी के लोग हैं, उनके केसेस निकल रहे हैं, और सिमिलर क्राइम जो है वो दूसरी पार्टी के लोगों ने भी किए हैं, उनके केसेस नहीं लग रहे. तो आपके सामने देखे ना, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पे नैब ने केस निकाला था, फिर आप कैसे देखिए, इसमें देखना ये होता है, देखना ये नहीं होता कि किसी को नोटिस दे के चाय पीने के लिए बुला लिया या कैसे बुला लिया. इसमें देखना ये होता है कि जब किसी को बुलाया तो उसको नुकसान क्या पहुंचा, नुकसान किसको पहुंच रहा है, वहाँ से फैसला होता है कि किसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है. अब जेलों में कौन जा रहा है और किसको सिर्फ जो है वो बुला के. आपके सामने ही नवाज शरीफ जो है जेल में जाना चाहिए था, वो तो चले गए हैं बाहर. अब आप क्या कहेंगे? एक पार्टी जो आप कह रहे हैं कि एक तरफ हम ये एक ही नैब पड़ गई एक के पीछे, वो तो बाहर चला गया जिसके पीछे पड़ना चाहिए था. अनफॉर्चुनेटली उनके खिलाफ तो ये केस जो है वो भी साबित नहीं कर सके थे. उनको किसी सॉलिड एविडेंस के ऊपर सज़ा देने में भी नाकाम रहे, और इतनी थारा इन्वेस्टिगेशन हुई, पूरी स्टेट लग के भी उनके खिलाफ जो है कोई सॉलिड सबूत नहीं था. काम में उनको मनी लॉन्ड्रिंग उनके खिलाफ साबित नहीं हुई. वो जो एक वो था मामला उसका तनख्वाह वाला या जिस तरह का भी वो काम है उसको कहते हैं, तो उसको उठाना पड़ा सज़ा देने के लिए. तो उनके खिलाफ तो इस किस्म की सिचुएशन और इस किस्म की परफॉर्मेंस रही है. और बाकी आप देख लें कि पॉलिटिशियंस को हमारे मुल्क में मलाइन ज़्यादा किया जाता है. इतने वो ख़राब नहीं होते जितना उनको पेश किया जाता है अपनी इजारादारी कायम रखने के लिए. खुद देखें, अब हाल ही में जब मरियम नवाज़ की पेशी थी, तो उसकी वजह से या उनकी पार्टी की वजह से उनकी गाड़ी पे वो कहती हैं हमला हुआ. नैब अगले दिन ही कहती है जी उनकी गाड़ी से ही वो पत्थर मिले जिनकी वजह से हमला हुआ. अब क्या देखते हैं, सच और झूठ में क्या फ़र्क यहाँ पे रह गया? आवाम किस पे भरोसा करे? उसमें तो कैमरों में सारा कुछ रिकॉर्ड है, अंडर ट्रायल है, और लग रहा है ऐसा ही है कि दोनों तरफ से उसमें कोई गड़बड़ हुई है. तो एक स्टोरी मैंने सुनी थी, मुझे उसमें करेक्टली मुझे वो मेमोराइज नहीं है. तो उसमें ये था कि पहले उन पुलिस वालों की तरफ से उनके ऊपर कुछ किया गया और फिर आगे वो बढ़े. तो उसमें ये है कि जिस तरह से आप दीवार से लगाते हैं और एक बंदे के खिलाफ जो है बार बार ह्यूमन रिएक्शंस भी आने ही होते हैं. हर कोई इंसान होता है, ये तो नहीं है कि आप एक तरफा कार्रवाई जो है उसको इतने एक्सट्रीम तक ले जाएं. मरियम नवाज ने इस चीज़ को लेके किस तरह से यूज़ किया कि जी नहीं हमारे साथ इन्होंने करना है, हमें बुला के जलील किया जाता है, हमें सही से रखा नहीं जाता, अगर इन्होंने मुझे नहीं बुलाना था तो मुझे पहले बता देते. नैब कहती हमने पहले बता दिया. आप इस मामले में देखते क्या आखिर इसकी वजह हो सकती है कि इन दोनों की वजह से अवाम कंफ्यूज होकर बैठी हुई है? देखिए, दोनों तरफ से पॉलिटिकल गेम प्ले हो रहा है. वो जो केस बनाया है उन्होंने और जिन्होंने एक्ट किया है, अब जब टाइम गुजरेगा इसके फैसले दब जाएंगे फाइलों में और ये अपना अपना पर्पस सॉल्व करके तो उसमें खुश रहेंगे. और इसका शायद ही कोई नतीजा कभी निकले. जैसे पहले से हमारे जितनी भी नैब की लिटिगेशन चल रही है या जो पहले चलती रही है, तो ये वक्त आने पे जो है उसको फैसलों को भी रिवर्स कर लेते हैं. अभी यहाँ पे तो ये सिचुएशन है कि कल को नवाज शरीफ साहब आएंगे तो हो सकते हैं जैसे 99 में उनके खिलाफ जो फैसला आया था वो रिवर्स हो गया था. तो अब आएंगे तो अब यहाँ पे इस लेवल पे जो हमारा एलीट लेवल है कानून का, उस लेवल पे फैसलों का कोई कानून से इतना कोई गहरा ताल्लुक भी नहीं होता.
تو میاں رضوان رسول سر آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے نزدیک کوئی ایسا ایکٹ آپ چاہتے ہیں کہ آئے جس سے عوام کو فائدہ ہو؟ دیکھیں لیجسلیشن کی ود دا پیسیج آف ٹائم ضرورت ہوتی ہے، جی. لیکن اگر ہم کرنٹلی بات کریں تو لیجسلیشن ہر سائڈ پہ موجود ہے، ہر ایریاز کو وہ کور کر رہی ہے، لوگوں کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو وہ پروٹیکٹ کر رہی ہے، لیکن مسئلہ آتا ہے امپلیمنٹیشن کا. امپلیمنٹیشن نہیں ہے، امپلیمنٹیشن لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی سائڈ پہ بھی نہیں ہے امپلیمنٹیشن. اور امپلیمنٹیشن کی اگر بات کریں تو جوڈیشری میں بھی ہمارے بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جن کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ابھی ہم ان چیزوں کو ڈیولپ نہیں کر پا رہے. لیجسلیشن تو ہوتی رہتی ہے ود دا پیسیج آف ٹائم، لیکن اس کی انفورسمنٹ کا کوشچن آ جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے وہ ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ ان کو نہیں تو مل کوئی پاتے. پرسنل میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں، ذاتی طور پہ آپ کوئی ایسا ایکٹ لانا چاہیں جو آپ چاہتے ہیں جس سے فائدہ ہی فائدہ ہو اور سب چیزیں کنٹرول میں بھی ہیں، میں یہ آپ سے پوچھ رہی ہوں. دیکھیں کنٹرول میں تو پھر وہی بات ہے کہ لیجسلیشن موجود ہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی اس پہ. یعنی آپ کے نزدیک ایکٹ سارے موجود ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی نیا ایکٹ آپ چاہ رہے ہیں. جی میں یہی بالکل. سوال رضوان ذکا گل سے کرنا چاہوں گی. سر آپ بتائیں کہ آپ کے نزدیک کوئی ایسا ایکٹ جو آپ چاہتے ہیں کہ فائدہ ہو جس سے سب کنٹینیوس ہیئرنگ کا ایکٹ اگر پاس ہو جائے پارلیمنٹ کی طرف سے اور کیسز کی لگاتار سماعت ہو تو پھر آپ دیکھیں گے قانونی سسٹم ہمارا جو ہے نا وہ بہت زیادہ افیکٹو ہو جائے گا اور میننگ فل ہو جائے گا، اور عوام کا اعتماد بھی اس کے اوپر ہوگا، اور کیس جب لگیں گے تو اس کے فیصلے ہو کے نکلیں گے. ایسے نہیں ہے کہ وہ طریقے صرف پڑیں گی اور آپ کا زمین آسمان کا فرق پڑ جائے گا آپ کی ایفیشنسی کا جو لا کی ہے. اپنے معزز پینل کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. پروگرام کے اختتام پر آپ سے ایک مختصر سا قصہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بدو حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں کچھ آپ سے کامیابی کے رہنما اصول پوچھنا چاہتا ہوں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی اس وقت وہاں موجود تھے. بدو نے عرض کیا میں امیر غنی بنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قناعت اختیار کرو امیر ہو جاؤ گے. بدو نے پھر عرض کیا میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اختیار کرو عالم بن جاؤ گے. بدو نے پھر پوچھا میں عزت والا بننا چاہتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو، عزت والے ہو جاؤ گے. ان چند اصولوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ نے کے